بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس خاص گفتگو میں ہم ذکر کریں گے ان 7 علامات اور نشانات کا جو اگر تہجد کے وقت آپ کو محسوس ہو یا نظر آئے تو یہ اس بات کا واضح اشارے ہیں خالق کائنات اللہ رب العزت آپ سے راضی اور خوش ہے۔ یاد رکھیں، تہجد کی پکار دراصل اللہ کی محبت کی پکار ہے، اور اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت بے حد پسند آ چکی ہے۔ اس نے آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے، اور اب آپ کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، دشواریاں ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانی دنیا پر رب العزت کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے پکار پکار کر پکارنے والے کی دعائیں عرش تک پہنچاتے ہیں۔ پس جو بندہ اس خاموش تنہائی میں اپنے مالک کو پکارتا ہے، وہ درخت حقیقت والے ولایت کے درجے پر فائز ہونے لگتا ہے۔ تہجد کی یہ گھڑیاں قبولیت کا وہ خزانہ ہے جس سے صرف وہی فیوز یاب ہوتے ہیں جن پر رب کی خاص عنایت ہو۔ یہ وہ ساعتیں ہیں جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص رات کے پچھلے پہر اپنے رب سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی بھیڑ میں بھی الگ نظر آتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کی قدر وہی جانتا ہے جسے اللہ نے اپنے قرب کے لیے منتخب کیا ہو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب رب کائنات خود پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کرم اور کیا ہوگا۔ کائنات کا مالک اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہو۔ پہلی نشانی یہ ہے آپ کو تہجد کی توفیق مل جائے۔ اگر آپ کی آنکھ عین اس وقت کھلی تھی جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور آپ اپنے نرم بستر پر نیند کی قربانی دے کر وضو کر کے مصلی پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتے ہیں، تو یہ عام بات نہیں بلکہ اس بات کی دلیل ہے اللہ نے آپ کو خود اپنے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھیں، ہزاروں لوگ سوئے رہتے ہیں مگر اللہ کا بلاوا صرف چند خوش نصیبوں کو ہی آتا ہے۔ اس توفیق پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جب آپ کا دل اس بات کے لیے مائل ہو جائے تو جان لیں آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بلاوا دراصل رب العزت کی طرف سے آپ کی میزبانی کا دعوت نامہ ہے، جس میں آپ کو اپنی حاجات پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ وہ توفیق ہے جو بڑے بڑے سلاطین کو نصیب نہیں ہوتی مگر ایک عاجز بندے کو مل جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے آپ کو اس عبادت میں لذت اور مزہ آنے لگے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا دل لگے، آپ کو اندرونی خوشی محسوس ہو، میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں، اسے منا رہا ہوں اور اپنی التجائیں اس کی حضور پیش کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے مقبول ہونے کی پہچان ہے۔ یہ لذت ایمانی دنیا کی ہر مادی نعمت سے بڑھ کر ہے جو صرف ان کو ملتی ہے جن کے دلوں میں عشق الہی کی شمع روشن ہوتی ہے۔ انسان کا جی چاہتا ہے یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور وہ اپنے خالق کے سامنے یوں ہی جھکا رہے۔ اس لذت کا احساس ہی اس بات کی دلیل ہے آپ کی روح کو اس کی اصل غذا مل رہی ہے اور آپ کا باطن پاک ہو رہا ہے۔ جب سجدے میں سرور آنے لگے تو سمجھ لیں آپ کا تعلق عرش والے سے جڑ چکا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے اگر کسی دن اتفاقاً آنکھ نہ کھلے، تہجد فوت ہو جائے،
تو آپ کے دل میں شدید دکھ، فکر اور غم پیدا ہو کہ ہائے، آج میں اپنے رب سے باتیں کرنے سے محروم رہ گیا۔ یہ پچھتاوا ہی آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ جیسا کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نیت کر کے سوئے اور نہ اٹھ سکے تو اسے پھر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ بے چینی ثابت کرتی ہے آپ کا تعلق اپنے خالق سے کتنا گہرا ہو چکا ہے۔ ایک رات کی دوری بھی آپ کو تڑپا دیتی ہے۔ یہ ملال اس بات کی گواہی ہے، آپ کی روح اس نورانی ملاقات کی عادی ہو چکی ہے، اور اب آپ کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر قرار نہیں پاتا۔ مومن کی تڑپ ہی اس کی سب سے بڑی پونجی ہے، جو اسے کبھی اللہ سے دور نہیں ہونے دیتی۔ چوتھی نشانی یہ ہے، دوران تہجد تلاوت قرآن میں آپ کو خاص سرور ملنے لگے۔ آپ کا جی چاہے لمبی قرأت کرے، زیادہ سے زیادہ سورتیں پڑھے اور اس کلام کی ہر لفظ سے لطف اندوز ہو، تو سمجھ لیں اللہ آپ سے راضی ہے۔ قرآن کی آیات جب دل کی گہرائیوں میں اترنے لگے اور ہر حرف پر سکون محسوس ہو تو یہ قلب کی صفائی کی علامت ہے۔ اس وقت قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے مخاطب ہو۔ تلاوت کے دوران دل کا نرم ہو جانا اور آیات کے مفہوم پر غور فکر کرنا آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ کلام الہی کا نور آپ کی زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دے گا اور آپ کو وہ بصیرت عطا کرے گا جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ پنجویں نشانی تسبیحات، رکوع اور سجدے کے اذکار میں سکون ملنا ہے۔ جب آپ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے جلد بازی کے بجائے ٹھہر کر 3 کے بجائے 5، 7 یا 11 بار تسبیح پڑھنے کو دل کریں، سجدہ لمبا کرنے میں سکون ملے، تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جتنا طویل سجدہ ہوگا آپ اپنے رب کے اتنے ہی قریب ہوں گے، کیونکہ سجدہ ہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اس خاموشی میں تسبیحات کی گونج روح کو جلا بخشتی ہے۔ وہ بندہ کتنا بدبخت والا ہے جس کی تسبیحات پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی عاجزی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ان تسبیحات کو بدولت آپ کے رزق میں برکت، گھر میں سکون کا نزول ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے، دعا کے دوران اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ جب آپ دعا مانگیں اور آپ کی ماضی کی خطائیں آپ کے سامنے آئے، آپ کا دل اللہ کی ہیبت اور محبت سے مچلنے لگے اور تعلق مضبوط محسوس ہو، تو یہ اللہ کے رضا کی بڑی پہچان ہے۔ گناہوں کا احساس ندامت دراصل توبہ کی قبولیت کی پہلی سیڑھی ہے، جو بندے کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ جب رب اپنے بندے کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے تو وہ اسے معاف کر کے اپنے قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی انا مٹ جاتی ہے، صرف اللہ کی بڑائی باقی رہ جاتی ہے۔ ندامت کا ایک آنسو پہاڑ جتنے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، اگر وہ سچے دل سے نکالا ہوا۔ ساتویں اور آخری نشانی یہ ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ دعا کے دوران بہنے والی یہ 2 قطرے آنسو آپ کی دنیا اور آخرت کے بگڑے بنا سکتی ہیں، کیونکہ یہ رب کی طرف سے قبولیت کی مہر ہوتی ہے۔ یہ وہ آنسویں ہیں جو جنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اس لمحے آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوں گی، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ ندامت کے آنسو اللہ کے اتنے پیارے ہیں، ان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ ان آنسوؤں کے ذریعے انسان کے دل سے حسد، کینہ، نفرت ختم ہو جاتی ہے
اور وہ خالق اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، تہجد کی دعا نشانی پر لگنے والی تیر کی طرح ہوتی ہے جو کبھی خطا نہیں جاتی۔ جب تمام دروازے بند ہو جائیں تو تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جہاں سے معجزات جنم لیتے ہیں۔ جو بندہ ان نشانیوں کو پا لیتا ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی رضا کی دولت آ چکی ہے۔ بس اگر یہ علامات آپ میں ہیں تو اپنی اس عبادت کو دنیا سے چھپا کر رکھیں، تکبر سے بچیں اور شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی نوید ہیں، آپ کے صبر کا پھل ملنے والا ہے اور زندگی میں برکتوں کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ آپ کی زندگی کے مشکل ترین ایام اب ختم ہونے کو ہیں اور اللہ کی نصرت آپ کی شامل حال ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، جن کے دل اس کی یاد سے لبریز رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کو تہجد کے لیے منتخب کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی جھولی ان نعمتوں سے بھرنا چاہتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو اور ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رکھے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی اور ایمان افروز لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور آپ کے لیے اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔